السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویورز، آج ہم انشاءاللہ ایک یہ ٹرانسجنڈر بل جو پاکستان میں ہماری اسمبلی میں جو پیش ہوا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی شرمناک بات ہے ایک اسلامی ملک کے لیے کہ جہاں ایسا بل پیش ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بل پیش ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ہمارے ملک میں تو بس ایسی باتیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہوتی ہی رہتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، تو آئی ایم شور آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اس میں انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف اور صرف یہ لبادہ جو ہے وہ خواجہ سرا جو ہیں ہمارے معاشرے میں ایک کمیونٹی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سب ان کو جانتے ہیں اور سب ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے، لیکن ان کی آڑ میں یہ ایک بیہودہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جس کے بارے میں ایک ان کی جو ایک رہنما ہے، ان کے خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے، ان کی ایک رہنما ہے، الماس بوبی نام ہے ان کا۔ تو ان کی ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ یہ سب ہمارے رائٹس کے بارے میں بالکل نہیں ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے وہ یہ گے اور لیزبین کے جو ہیں وہ، اور ٹرانسجنڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سب ان کے لیے ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی نام جو ہے وہ خواجہ سراؤں کا استعمال ہو رہا ہے، مطلب نام ان کا استعمال ہوگا، اور اصل میں جو بات ہے وہ ٹرانسجنڈر کی ہے۔ اوکے، تو ٹرانسجنڈرز کہتے کیسے ہیں؟ ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ ایک میل ہوتا ہے، پراپر جو میل ہوتا ہے وہ فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں میل نہیں ہوں بلکہ میں فیمیل ہوں، یعنی باڈی جو ہے وہ میری میل کی ہے، لیکن اندر سے جو میں محسوس جو کر رہا ہوں وہ میں فیمیل ہوں۔ تو پھر وہ ایک پروسیس جو ہے وہ سرجری کا، اس کے تھرو وہ اپنے آپ کا جو سرجری کرواتے ہیں، جو میل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فیمیل محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنی سرجری کروا کے فیمیل کی جو ہے وہ لائف سٹائل وہ اپنا لیتا ہے، اور جو فیمیل ہوتی ہے تو وہ ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ اسی طرح اپنی جو بھی ریکوائرڈ سرجری ہے اس کے بعد اپنے آپ کو میل، یعنی اپنی باڈی کے جو فیمیل جو پارٹس ہیں ان کو ریموو کر کے اپنے آپ کو وہ میل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ جہاں تک خواجہ سراؤں کی بات ہے تو وہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شارٹلی میں آپ کو یعنی کہ ان میں ایک خواجہ سرا میں میل کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں اور فیمیل کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو شریعہ ہے اس میں اللہ نے، ہمارا دین تو مکمل ہے، یہ تو ایک پراپر وے آف لائف ہے، تو اس میں اللہ نے ہمیں ان خواجہ سراؤں کے بارے میں بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں، کہ جن میں کہ ایک خواجہ سرا کے جس میں میل کی جو خصوصیات ہیں وہ زیادہ ہوں تو وہ اپنی جو زندگی ہے وہ میل کی جو احکام ہیں جو مردوں پہ لاگو ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا، اور جو خواجہ سرا کے جن میں فیمیل کی جو خصوصیات زیادہ ہوں تو وہ فیمیل، جس طرح ایک فیمیل ایک عام مسلمان عورت جو اپنی زندگی، اپنی لائف جو ہے گزارتی ہے تو اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ ایک خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں کہ جن میں دونوں خصوصیات برابر طور پر پائی جاتی ہیں،
ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ریئر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ چوز کریں گے۔ تو ویورز، بات صرف اس بل کی نہیں ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے پراپرلی، یہ ہمارا قانون بن جاتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا۔ اچھا، پہلے تو آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں یہ قانون بنائے گئے ہیں، ایسے لاز جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہیں کہ سپوز ایک میل جو ہے وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتا ہے اپنے فیمیل میں، ٹھیک ہے، اور فیمیل جو ہے اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتی ہے میل میں، جو بس وہ کہہ دے کہ میں فیمیل کہہ دے کہ میں میل اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں، تو آج کے بعد میں میل ہوں۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ سرجری والا ہے، اور آج کل تو بس ایسے ہو رہا ہے کہ ایک میل جب کہہ دے، صرف کہنے سے ہی کہ جب وہ کہہ دے کہ میں فیمیل محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں کہ میں فیمیل ہوں، تو وہ اگر سرجری نہ بھی کروائے، سرجری اس نے کوئی نہیں کی، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں سامنے تو وہ آپ کو نظر آتا ہی ہے کہ یہ میل ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو لیکن آپ کو اسے ٹریٹ کرنا ہوگا ایک فیمیل کی طرح، یعنی سامنے سے نظر تو وہ آ رہا ہے کہ وہ میل ہے، لیکن آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا فیمیل کی طرح۔ اب وہاں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک جگہ ایک میل آ گیا، ٹھیک ہے، اور اپنے سارے کپڑے اتار کے نہانے لگا ایک فیمیل کے سامنے، تو اس نے اس کے ساتھ بچے بھی تھے، تو وہ اسے آگے سے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ میرے بچے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے یہاں، لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں تو فیمیل ہوں، میں تو میل نہیں ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک جگہ جب ایسا ہوگا تو یہ کتنی کنفیوژن کریٹ ہوگی، اور اس کا جو سب سے ایک ڈینجرس جو پہلو ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ جیل میں ایک میل نے کہا ہے کہ میں فیمیل ہوں، ٹھیک ہے، اور جناب شور مچا دیا کہ مجھے آپ اس میل کے جو میل پریزن ہے اس سے آپ مجھے اٹھا لیں، مجھے فیمیل کے جو پریزن ہے اس میں ڈال دیں۔ تو ایسا کیا گیا کہ اس کو اٹھا کے فیمیل کے ساتھ ڈالا گیا، اور وہ تھا ریپ کرنے والا ایک مجرم، ایک کنوکٹڈ جو ہے وہ مجرم تھا کہ جو ریپ میں اس کو سزا ہوئی تھی۔ تو جب اس کو فیمیل کے پریزن میں ڈالا گیا تو اس نے کیا کر دیا کہ 4-5 لڑکیوں کے ساتھ اس نے ریپ کر دیا، تو بعد میں اس کو اٹھا کے پھر ایک وہ الگ جو اس کے یعنی اس کو الگ کر دیا گیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اب یہ جو ہوا اونلی بیکاز آف دس کہ ایک میل کہہ رہا ہے کہ اس کے کہنے سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں فیمیل ہوں، تو بس آپ کو اس کو فیمیل سمجھنا ہوگا۔ اور یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ ایک انسان، اب میں انسان ہی کہوں گا، کہ ایک میل یا فیمیل ایک کہہ دے کہ آج کے بعد نہ مجھ کو کوئی پروناؤن میرا میل کا میرے لیے کوئی یوز کرے گا اور نہ ہی فیمیل کا۔ سپوز آپ ایز یو نو کہ میل کے لیے پروناؤن جو ہے وہ ہی اور ہم ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں، اور اسی طرح فیمیل کے لیے شی اور ہر۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، آج کے بعد یہ پروناؤن نہ میرے لیے کوئی ہی اور ہم یوز کرے گا اور نہ کوئی شی اور ہر یوز کرے گا۔ تو جی آپ کے لیے کیا یوز کریں گے؟ جی میرے لیے آپ دے اور دیم یوز کریں گے، یہ پروناؤن آپ یوز کریں گے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ کس طرف وہ چلے گئے ہیں، اور ہم بھی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جو بھی وہ کرتے ہیں بس ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور میں ایک اور الارمنگ بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں، یہاں ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈرز کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے،
اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ وہ جو لنکس جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اچھا، تو اس میں فرسٹ کیس جو اس میں ہے وہ ایک آکاش علی اور نیہا کا جو ہے وہ تھا کہ آکاش علی جو تھا یہ آسما بی بی، یہ لڑکی تھی بیسیکلی، یہ فیمیل تھی، ٹھیک ہے، آسما بی بی. تو اس نے اپنے آپ کو یعنی سرجری کروا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ میل میں جو بھی ہوتا ہے وہ سرجری، اس کے بعد اپنے آپ کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں میل ہوں اور اپنا نام آکاش علی رکھ دیا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد اس نے ایک نیہا جو ایک 16 ایئرز اولڈ جو ہے وہ لڑکی تھی، 16 ایئرز، تو اس کے ساتھ شادی کر لی. تو بعد میں جب وہ نیہا کے والد کو جب پتہ چلا کہ یہ آکاش علی جو ہے یہ تو ایک فیمیل ہے، ٹھیک، یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو کون دیکھتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نکاح جو ہوتا ہے وہ تو آپ آئی ڈی کارڈ جو ہے اپنا نکاح خواہ کو دکھاتے ہیں تو وہ اس میں دیکھتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے ہی وہ کرتا ہے. اب کوئی چیک تو نہیں کرتا نا، پراپر کوئی چیک تو نہیں کرتا کہ یار یہ اندر سے بھی دیکھ لوں کہ میل ہے یا نہیں ہے یا فیمیل ہے یا نہیں ہے. تو بعد میں جب وہ لڑکی کے والد کو پتہ چلا ہوگا، پتہ نہیں کس طریقے سے پتہ چلا ہوگا، لیکن اس کو جب پتہ چلا کہ یہ میرے بیٹی کی جو شادی ہوئی وہ تو ایک لڑکی سے ہوئی ہے، یہ تو ہوئی نہیں ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں، تو نکاح تو سرے سے ہوا ہی نہیں. لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کیس کر دیا، ٹھیک ہے. تو جب کیس کر دیا تو اس کے آکاش علی نے اپنے آئی ڈی کارڈ وہ لوور کورٹس میں کیس تھا تو ان کے جج کو جو ہے وہ تو اپنا آئی ڈی کارڈ وہ جج کو دکھا دیا. تو جج نے بھی ڈیسیژن جو ہے وہ پروف کے اوپر ہی دینا تھا. آئی ڈی کارڈ جب دکھا دیا کہ یہ میل ہے تو بس اس نے ڈیسیژن دے دیا کہ یہ شادی جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن بعد میں یہ کیس جو ہے وہ اس لاہور ہائی کورٹ میں جب چلا گیا، یعنی انہوں نے اپیل کی، ان کے جو فادر ہیں انہوں نے اپیل کی ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. تو ادھر جب یہ کیس ان جج صاحبان کے سامنے آیا تو انہوں نے ایک آرڈر دے دیا کہ آکاش علی کو ایک میڈیکل بورڈ ایگزامن کرے گا، اور اس کے بعد وہ آکاش علی رپوش ہو گیا، بھاگ گیا. تو بعد میں یہ ساری نیوز جو جب پھیلی تو بعد میں اس نے کہہ دیا کہ میں بس ڈیورس دیتا ہوں اس کو. حالانکہ تو شادی ہوئی ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ ایک کیس تھا. اور اس کے بعد ایک سیکنڈ کیس جو ہے وہ 2007 میں ایک کپل تھا جو شمیل راج اور شازینہ طارق، ان دونوں کا. اچھا، تو اس میں شمیل راج جو ہے وہ اصل میں وہ فیمیل تھی، تو اس نے بھی سرجری کے تھرو اپنے آپ کو میل جو ہے وہ کنورٹ کیا تھا یا آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ میں آئی ایم اے میل. تو اس کے فادر نے جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کیا اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے شمیل راج جو ہے وہ فیمیل پیدا ہوئی تھی. تو اس کے بعد اسی طرح وہ کیس چلا، ان دونوں کو سپریٹ کر دیا گیا اور دونوں کو الگ الگ جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو آپ خود سوچیں کہ آن دا ریکارڈ تو نہیں لیکن آف دا ریکارڈ جو ہے وہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں، ہمارے ملک میں، اس اسلامی ملک میں. اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک فیمیل کی اصل میں تو یہ ایک فیمیل اور فیمیل کی شادی ہے نا. آپ ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ جب میل اپنے آپ کو فیمیل میں کنورٹ کرتا ہے یا فیمیل جو ہے اپنے آپ کو میل میں کنورٹ کرتی ہے تو اوریجنلی وہ ہوتے تو وہی ہیں جو برتھ کے ٹائم پہ وہ ہوتے ہیں. یعنی اگر پیدا ہوتے ہیں، جو میل پیدا ہوتا ہے تو وہ میل ہی ہوگا اور جو فیمیل پیدا ہوتی ہے تو وہ فیمیل ہی ہوگی. تو اب جب یہ شادی کریں گے تو یہ کیا اس سے
تو یہ کیا کہلائیں گے؟ تو یہ گے یا لیزبین میرج نہیں کہلائیں گے کہ جب فیمیل سے شادی کرتی ہو تو وہ لیزبین میرج ہوتی ہے، اور جو میل سے شادی کرتا ہے تو وہ گے میرج۔ اور پھر اس سے آخر میں سب سے جو اہم بات ہے، سب سے اہم بات کہ وہ کس گناہ کے مرتکب ہوں گے، وہ وہی گناہ کہ جو قوم لوط کہ جنہوں نے ابتدا اس گناہ کی تھی۔ اچھا، اس میں اب میں آپ کو سورہ اعراف کی 2 آیتیں جو ہے وہ سناؤں گا کہ جس میں اللہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ یعنی لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ گناہ تم نے وہ سٹارٹ کیا ہے کہ جو تم سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا۔ اب خود سوچیں کہ وہ میل کو یعنی اپنی خواہش جو ہے وہ میل سے پورا کرتا ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا حال تھا۔ اور بھی وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑا گناہ یہ ہائی لائٹ کیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ پھر لوط علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ان کا جو ہے وہ ان کی بات ان کے قرآن میں اس طرح بیان کرتے ہیں، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم مردوں کا رخ کرتے ہو جو شہوت کے ساتھ، کہ تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ یعنی ان کا گناہ کو ڈیٹیل میں اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ان کا جو گناہ ہے وہ بتایا ہے کہ لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر کے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یہ فیمیل جو ہیں ان کو چھوڑ کر، یعنی ان کے ساتھ نکاح ایک طریقہ حلال طریقہ ہے کہ تم اپنی خواہش جو اپنی خواہش ہے تمہاری، جو سیکچول ڈیزائرز ہیں تمہاری، تو وہ تم نیچرل جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر تم مردوں کے پیچھے پڑے ہو، اور تم اس میں اتنے حد سے تم بڑھ گئے ہو، یعنی حد تم نے پار کر دی۔ اور پھر ان کی قوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں کہ لوط علیہ السلام ان کی جو فیملی ہے ان کو یہاں سے نکالو کہ یہ کیوں ہمیں منع کرتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان سب باتوں سے یہ جو ہے خاص کر اس گناہ سے ہمارے معاشرے میں یقیناً بہت سے لوگوں کو پتہ تو ہوگا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ یا تو ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ قرآن تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی حدیث کو پڑھتا ہے، لیکن جو ایجوکیٹڈ، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ شاید ان کو پتہ نہ بھی ہو، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہ بھی ہو، شاید ان کو پتہ نہ ہو، لیکن پتہ ہو کہ بھی وہ اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اگر گناہ ہے تو کیا ہوا، سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم کس موڑ پہ آ گئے ہیں۔ ہم خود سوچیں کہ ایسے بل ہمارے اسلامی ملک میں اگر پیش ہو رہے ہیں تو کیا ہم حد کراس نہیں کر رہے؟ وہ جو لمٹ ہے، جو اللہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ اس کو ڈیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی رسی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو کہ جو چاہے کرو۔ جیسے اللہ جو ہے وہ بار بار ہمیں قرآن میں کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اس کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اس انسان کو، چاہے میرا شکر ادا کرے اور چاہے انکار کر دے، کفر کرے، تو یہ آپ کی مرضی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ چاہیں جو بھی کریں، لیکن اس کے جو
اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ تو لاسٹ میں بس یہی کہوں گا کہ ہمیں اس بل کو سیریسلی لینا چاہیے۔ یہ بات نہیں چلے گی کہ بس آنکھیں بند کر لیں اور جو ہوتا رہے بس ہوتا رہے، ہم نہ کچھ بولیں گے نہ کچھ کریں گے۔ نہیں، جو ہمارے بس میں ہو ہم وہ کریں گے، جو بھی بس میں ہو۔ کہ جن لوگوں کو اللہ نے فورس کی ایبیلٹی دی ہے تو وہ اپنا فورس یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں گے، ٹھیک ہے۔ جو حدیث ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت وہ نہ رکھتا ہو تو اپنے زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت بھی وہ نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل سے برا جان لے۔ اور وَذَلِكَ أَضْعَفُ ایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو بھی ہمارے بس میں ہو تو ہم وہ کریں، کہ جن کو اللہ نے ہاتھ کی طاقت دی ہو کہ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو وہ ہاتھ سے روکیں، کہ جن کو زبان کی اللہ نے طاقت دی ہو تو وہ زبان سے روکیں، اور جن کو اللہ نے یہ بھی نہ دیا ہو تو کم سے کم دل سے تو برا جان لیں، دل سے تو اس کو برا مان لیں کہ یہ گناہ تو کم از کم ہے، اور ہم اس کو سپورٹ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، ایسے کاموں سے بچائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ دنیا میں چاہے جو بھی ناراض ہو، ساری دنیا ناراض ہو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔